إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. بیش بہا درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی سید المرسلین کونین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ وحدہ لا شریک کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے جمع فرمایا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس پر شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین جس کو دین کی سمجھ دیتا ہے وہ دین پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے. تو گویا میرا اور آپ کا یوم الجمعہ کے لیے جمع ہونا گویا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جو ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، اس لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے، ورنہ ہماری توفیق، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم یہاں نہیں ہو سکتے. تو آئیے آج کے ہمارے جمعہ کا عنوان ہے شب معراج مانتے ہیں یا مناتے ہیں. یعنی رجب کے اس ماہ مبارکہ میں مسلمانوں کے ارد گرد ایک رات یا ایک واقعہ جو حقیقتاً اللہ رب العالمین نے قرآن اور احادیث کے ذریعے سے اس کی حقانیت کو، اس کی صداقت کو بیان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود افسوس کا مقام یہ ہے کہ امت مسلمہ اس رات کو مانتی ہے یا مناتی ہے. یہ آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن آج وقت کا تقاضا ہے کہ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو آواز دے رہا ہے کہ اے اسلام کے ماننے والوں، کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو مانتے ہو یا مناتے ہو؟ کیونکہ ماننا ایمان کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں. 70 سے زائد جو شاخیں ہیں اسی میں سے ایک شاخ ماننا بھی ہے، کیونکہ بندہ ماننے کے بعد ہی، اقرار کے بعد ہی شمار ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا ماننے والا ہے، رسول کا ماننے والا ہے، قرآن کا ماننے والا ہے، فرشتوں کا ماننے والا ہے، آخرت کے دن کا ماننے والا ہے.
یوم یبعثون اٹھائے جانے والے دن پر ایمان رکھنے والا ہے، یہ ماننے کے ذریعے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت صرف ماننا کچھ چیزوں میں ہوتا ہے اور منانا کچھ اور چیزوں میں ہوتا ہے۔ منانا یہ ہے کہ اس کو عمل میں لانا، ماننا یہ ہے کہ اس پر ایمان رکھیں اور جو کہا گیا ہے اسی طرح کریں، جتنا بولا گیا ہے اتنا ہی کریں، یہ ماننا ہے۔ منانا یہ ہے کہ جہاں ہماری منمانی داخل ہو جائے، منانا یہ ہے کہ جہاں ہماری مرضیاں شامل ہو جائے۔ تو آئیے آج ہم اسی شب معراج مانتے ہیں یا مناتے ہیں کے عنوان سے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو حکم کیا دیا اور ہو کیا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر نازل کی گئی ہے، اس کتاب میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں 15ویں پارے کی جہاں سے شروعات ہوتی ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ رب العالمین اس کلام پاک کی اس آیت کریمہ میں واضح طور پر بتلا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کہاں سے کہاں تک کروائی گئی، کیسے کروائی گئی، اس کی تفصیلات احادیث میں موجود ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور کیوں کروائی گئی اس کا بھی جواب اسی آیت کریمہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے دے دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں یہ بات بیان فرمائی کہ پاک ہے وہ اللہ رب العالمین جو اپنے بندے کو راتوں ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں دے رکھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آدھی آیت کریمہ کے اندر یہ بات بتلائی کہ اللہ رب العالمین وہ بابرکت ذات ہے جس نے اپنے بندے کو راتوں ہی رات میں، یعنی رات کا پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، رات ہی کے ایک حصے میں، اس حصے کے تعلق سے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس طرح سے اور بھی روایات آئے ہیں جس کے اندر وضاحت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج ہونے کی کوئی لمبا وقت نہیں تجویز کیا گیا ہے، بلکہ مختصر وقت میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملات کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے، حرم سے، مکہ سے لے کر راتوں ہی رات میں مسجد حرم لے گئے۔ کیوں لے گئے اسی کا جواب اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ساتھ ہی ساتھ بیان فرما دیا اور کہا ہم اسے اپنی قدرت کی بعض نمونے دکھائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کروائی گئی اس کا سبب بھی اسی آیت کریمہ میں بیان کر کے اللہ وحدہ لا شریک بیان کر رہا ہے کہ اسے اپنی قدرت کی بعض نمونے اور بعض نشانیاں دکھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب یہ اللہ رب العالمین جہاں کہیں اپنے کلام میں سننے والا اور دیکھنے والا ہے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ معاملہ بڑا سنگین ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود اس واقعے کا ذکر کر کے اس معاملے کا حکم دے کے خود یہ کہہ رہا ہے، خود یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حکم ہمارا کچھ اور ہے، تم کچھ اور سن رہے ہو اور کچھ کر رہے ہو، تو اللہ وہ دیکھ بھی رہا ہے۔ تاج امت مسلمہ کے اندر شب معراج کے بارے میں کیا ہم دیکھ رہے ہیں، کیا ہم کر رہے ہیں، ہم منا رہے ہیں، کیا ہم مان رہے ہیں، یہ اللہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ آئیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کا حال بیان کیا کہ آپ فرشتے کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے تھے انہیں آپ کو یہ حکم ضرور دیا جاتا کہ آپ
اپنی امت کو پچھنا لگوانے کا حکم دیں۔ پچھنا لگوانا یا جس کو ہم آج عام زبان میں کہتے ہیں حجامہ کروانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ سے خانہ کعبہ سے بیت المقدس کے لیے جا رہے تھے یا پھر وہاں بیت المقدس سے آپ ساتوں آسمانوں کی طرف گئے، تو تب جہاں کہیں بھی فرشتوں کی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کی جماعت نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو اس بات کا حکم دیجئے کہ وہ ضرور ضرور حجامہ کروائے، اس لیے کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، جیسے بہت سی احادیث میں آیا ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، صرف نشاندہی کر رہا ہوں کہ معراج کے رات صرف نماز ہی کا حکم نہیں، کچھ اور چیزیں بھی انعام میں ملی تھی۔ امت کی بیماریوں کا علاج بھی معراج کی رات میں ملا تھا۔ امت کی 70 سے زائد بیماریوں کا علاج حجامہ کروانے کے اندر ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرے تو ہر فرشتوں کی جماعت نے یہ کہا، اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ اپنی امت کو حکم دیجئے کہ وہ حجامہ کروائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ امت کی 70 سے زائد بیماریوں کا علاج صرف پچھنا لگوانا یا حجامہ کروانے کے اندر ہے۔ آئیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے تعلق سے پوچھا گیا، طویل احادیث ہیں، 5 6 صفحات کی احادیث ہیں، ان احادیث کو آپ کے سامنے مکمل نہ رکھتے ہوئے میں اس کو مختصر کر کے، تاکہ معراج کے رات جو احکامات جو نمونے اللہ نے اپنے نبی کو دکھلایا تھا وہ بات آپ کے سامنے رکھ سکوں، اس لیے مختصر کے ساتھ، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں سو رہے تھے یا آپ مکہ میں تھے، اس طرح کی روایت الگ الگ ملتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ کہا وہ اللہ بابرکت ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ یعنی مکہ سے لے کر بیت المقدس، جس کو ہم اور آج اگر عام زبان میں بول لیں تو فلسطین، جہاں پر آج خون خرابہ مسلمانوں کا ہو رہا ہے، اس علاقے بیت المقدس، اور وہاں پر کیوں لے کر گئے اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وہاں پر اللہ نے برکتیں رکھی ہے، کیونکہ روئے زمین پر 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء علیہ السلام آئے، اس میں سے تقریباً انبیاء علیہ السلام ملک شام ہی کے اندر آئے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وہاں کی زمین میں ہم نے برکتیں رکھی ہے، اور وہ برکتوں کا اگر جغرافی طور پر یا سوشل میڈیا کے طور پر آپ تک اگر کوئی برکت کا نمونہ نظر آ رہا ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ اسرائیل کیوں فلسطین کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو کوئی کہتا ہے وہاں پر زمین میں گیس ہے، اس کو قبضہ کرنے کے لیے اسرائیل جو ہے فلسطینیوں کو بے قصور ان پر بمباری کر رہا ہے۔ اس طرح کی بے شمار نعمتیں جب رب کہے کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہے، تو وہ برکتوں کو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے رکھا ہے، لیکن یہ غیر ایمان والے اسے قبضہ کرنے کے لیے جو ہے امت مسلمہ کا ناحق خون بہا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح طور پر بتا دی کہ وہاں ہم نے برکتیں رکھی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نبی کو کچھ ہماری قدرت کی نشانیاں اور ہمارے کچھ اہم نشانیات نبی کو بتانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے معراج کہاں سے کہاں تک شروع ہوئی، معراج میں اسراء بھی جس کو کہا جاتا ہے، وہ مسجد حرم سے لے کر بیت المقدس تک جانے کا ایک سفر الگ ہے، پھر وہاں بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کی طرف جانے والا ایک سفر ہے۔ تو ان دونوں کو ملا کر شب معراج کہا جاتا ہے، وہ رات جس میں معراج ہوئی۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو پتہ ہے، نہ ہی آپ کے ساتھ رہنے والے صحابہ کو اس کا علم ہے کہ آج معراج ہوئی ہے۔ آپ معراج ہوئی ہے اس کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جا کر آئے، اور اس دور میں ایسا ماحول تھا کہ صحابہ کرام جوک در جوک ایمان لا رہے تھے۔
ایک ایک کر کے صحابہ اکرام اسلام قبول کر رہے تھے۔ ابو جہل کو بڑی بے چینی تھی، وہ ہر روز اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکتا تھا کہ کہیں آج کوئی اور حکم یہ سنا نہ دے، کہیں آج یہ کوئی احکام لے کر نہ آئے ہوں۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے واقعے کے بعد آئے اور آپ حرم کے اندر تشریف فرما تھے۔ کیا دیکھتا ہے ابو جہل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جس طرح ایک آدمی سفر سے آنے کے بعد کچھ عجیب محسوس کرتا ہے یا اس کے اندر ایک کیفیت عجیب طاری ہوتی ہے، یہ کیفیت ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر دیکھا اور دیکھ کر کہا، تانا دینے کے انداز میں اس نے کہا، اے محمد، کیونکہ ابو جہل تو نبی کا نام لینا یا نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، اسی لیے اس نے طنزیہ طور پر کہا، اے محمد، کیا آج کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ یعنی آج کچھ اور حکم تم سنانے والے ہو کیا قوم کو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں آج نئی بات یہ ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے معراج کروایا۔ معراج کروایا کہنا تھا ابو جہل کا جو بوسیدہ ذہن تھا، اس ذہن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کیا میں سارے محلے اور بستی کے لوگوں کو بلاؤں، ان کو بھی آپ یہی بولو گے؟ کیونکہ ابو جہل نے یہ سوچا کہ اگر میں پوچھا ہوں، مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں معراج کو گیا تھا، راتوں رات بیت اللہ سے بیت المقدس گیا اور وہاں سے آسمانوں کا سیر بھی کیا، جنت اور جہنم کو بھی دیکھا اور وہ پھر لوٹ کر آ بھی گیا، تو یہ ابو جہل کو بات ہضم نہیں ہوئی۔ ابو جہل نے سوچا کہ شاید اللہ کے نبی صبح اٹھ کر اس بات کا یا پھر لوگوں کے سامنے انکار کریں گے، لہذا میں جو ہے لوگوں کو ہی بلا لیتا ہوں تاکہ سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر فیصلہ کرے۔ تو ابو جہل نے قبیلے کے لوگوں کو آواز دے کر بلائی، اے قریش کے قبیلے کے لوگوں آؤ، اور قبیلوں کے نام لے کر اس نے بلائے۔ سارے قبیلے کے لوگ اکٹھا ہوئے، اس میں کئی لوگ تھے ملک شام یعنی بیت المقدس، ملک شام جانے والے تھے۔ کیسا جاتے تھے؟ آج ہماری طرح ہر مارکیٹ منڈی ہماری گلیوں میں نہیں لگتی تھی، عرب کے لوگ تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کو جاتے تھے، مہینے 2-2 مہینے 4-4 مہینے کے لیے وہ لوگ کاروبار کے لیے نکل جاتے تھے، 2-2 3-3 4-4 ماہ جا کے کاروبار کر کے وہاں سے کما کے آ کے 4-6 مہینے اپنے شہر میں بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ ایسی اس دور میں زندگی ہوا کرتی تھی۔ اس دور میں مکے کے اندر کئی ایسے لوگ تھے جو بیت المقدس کو گئے ہوئے تھے، ملک شام کو تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ کیوں؟ ابھی آپ نے آیت کریمہ میں سنا، اللہ رب العالمین نے وہاں برکتیں رکھی ہے ہمیشہ کے لیے۔ فلسطین جو ہے یا بیت المقدس جو ہے وہ عرب یعنی عربی زبان کے ماننے والوں کا علاقہ رہا ہے۔ اس کا اعتراف یہود و نصارہ بھی آج بھی کرتے ہیں کہ بیت المقدس ملک شام جو ہے وہ مسلمانوں کی ریاست ہے۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے وہاں برکتیں رکھی ہے، تو وہ برکتوں کے لیے وہاں لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے، وہاں لوگوں کے کاروبار ہوا کرتے تھے۔ تو سارے لوگ جمع ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ابو جہل کہنے لگا، دیکھیے یہ نبی محمد کیا کہہ رہے ہیں، آپ لوگ سنیے۔ تو لوگوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بتایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے بیت اللہ سے بیت المقدس لے کر چلے گئے، ملک شام راتوں رات لے گئے اور وہاں سے مجھے آسمانوں کا سیر کروایا گیا اور مجھے پھر لا کر یہاں چھوڑ بھی دیا گیا۔ تو اب آیت تھوڑی اگر کسی کو نہیں معلومات ہے، کیونکہ ہر سال معراج کا جب واقعہ آتا ہے تو علماء سے آپ لوگ سنتے ہیں یا سوشل میڈیا سے سنتے ہیں، وہ ساری تفصیلات میں جمعہ کے موقع پہ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، اسی لیے اختصاراً بچے بھی بیٹھے ہیں ان کے ذہن نشین ہو جائے یہ بات بتا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک براق نامی ایک سواری دے کر بھیجا، لیکن براق سے مراد یہ براق نہیں ہے، یہاں ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں جہالت سے ایک گھوڑا ہوتا ہے، اس گھوڑے کو بالیاں بندیاں لگی ہوئی، ایک عورت کی منڈی لگی ہوئی ہوتی ہے، اس گھوڑے کو براق کا نام دیتے ہیں اور اس گھوڑے کو پر لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے تماشے جو آج ہمارے مسلمانوں میں ہیں، یہ شریعت کا مذاق ہے، اللہ کے نبی کے براق کی توہین ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم منا رہے ہیں معراج، اس لیے ہمیں اس کا علم نہیں ہوا، اس لیے ہم لوگ آج براق نام کی ایک عورت کی شکل کا گھوڑا گھر میں لگا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی کی براق ہے۔ یہ جھوٹ ہے مسلمانوں، کان کھول کر سن لو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سواری کو دے کر بھیجا تھا وہ سواری بظاہر جانور کی شکل میں تھی، لیکن وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجی ہوئی سواری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سواری کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ میری حد نگاہ جہاں تک پہنچتی وہاں پر اس کا ایک قدم ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔
آپ اندازہ لگائیے. اور یہ حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں، وہ براق جو سواری اللہ کے نبی کے لیے لائی گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم کے اندر مکہ میں اس کے اوپر سوار ہونے لگے تو وہ بدکنے لگا. جانور ہے تبھی بدک رہا تھا، حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ بدکنے لگا. تو جبرائیل نے کہا اے براق تجھے کیا ہو گیا ہے؟ معلوم ہے روئے زمین میں ساری انسانیت میں اللہ جس کو عزیز رکھتا ہے وہ آج تجھ پر سوار ہو رہا ہے. اللہ اکبر. یہ الفاظ جبرائیل کہنا تھا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، راوی لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ وہ جو سواری تھی تھرانے لگی، کانپنے لگی کہ اللہ رب العالمین کا روئے زمین کا سب سے عظیم شخص آج اس کے اوپر سوار ہو رہا ہے. اللہ اکبر. وہ آمنہ کا لال عبداللہ کا للہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، جن کے سوار ہونے سے وہ براق بھی لرزا گیا. لیکن آج اس براق کا تماشا بنایا گیا. اس براق کے ذریعے سے ملک شام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. یہ کہنا تھا، کچھ لوگ بولے ٹھیک ہے بھائی ایسی سواری پہ آپ ملک شام پہنچ گئے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی ملک شام گئے ہیں. اگر آپ سچے ہیں تو پھر ہمیں ملک شام کی نشانیاں بتائیے. بیت المقدس میں وہاں جو بیت المقدس ہے اس بیت المقدس کی کچھ نشانیاں ہمیں بتائیے اگر آپ جا کے آئے ہیں تو، کیونکہ ہم بھی گئے ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے وہاں کہاں کھڑکیاں ہیں، کہاں دروازے ہیں، کہاں کتنے سیڑھیاں ہیں، ممبر کہاں ہے، وضو خانہ کہاں ہے، ہمیں بھی معلوم ہے. تو آپ ہمیں بتائیے. یہ سوال کرنا تھا، کیونکہ سوال جیسے ہو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں. بیٹھے بیٹھے اس بوسیدہ ذہن ابو جہل کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ لوگوں کے سوالوں کے جواب تو دے رہے ہیں لیکن ان کے ہم جولی ساتھی، ان کے عزیز جو ایمان لائے ہوئے ہیں، کون؟ ابو بکر بن قحافہ، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. نظر دوڑایا اور بھاگتا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ابو جہل گیا. جا کر ابو جہل جو ہے ابو بکر صدیق سے کہنے لگا اے ابو بکر صدیق، تم بھی تاجر آدمی ہو، تم بھی کپڑے کے ویاپاری ہو، تم بھی کپڑے کا بزنس کرتے ہو، تو تم بتاؤ کہ ملک شام کو، بیت المقدس کو ایک آدمی جاتا اور آتا ہے تو اسے کتنا وقت لگتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کا کئی بار سفر کر چکے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ملک شام کو جانے اور آنے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں، سواری اگر اچھی ہے، کوئی آدمی نان اسٹاپ جاتا ہے، نان اسٹاپ اگر آتا ہے، بیچ میں 2-3 دن سو نہیں جاتا ہے، ایسا آدمی اگر ہے تو وہ آدمی جو ہے 1 مہینہ اس کو لگتا ہے جانے کے لیے اور آنے کے لیے. یہ بات واضح ہو گئی. ابو بکر صدیق نے اتنا کہا. اب ابو جہل اپنی شیطانی ذہن سے اس نے یہ کہا کہ اب اسے اتنا جلدی نہیں بتانا ہے، بلکہ اس نے یہ یوں کہا کہ اگر کوئی یہ بات کہے کہ میں راتوں رات ملک شام جا کر آیا تو ابو بکر بتاؤ اس کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ اللہ اکبر. شیطانی ذہنیت لے کر ابو جہل لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ جھوٹے قرار دینا چاہتا ہے. اس لیے یہ ذہن لے کر سوال کر رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا اگر کوئی آدمی بولے میں ملک شام کو، بیت المقدس کو، فلسطین کو راتوں رات جا کے آیا، بولے تو تم کیا بولتے؟ ابو بکر صدیق کا ایمان تھا. انہوں نے کہا اے ابو جہل پہلے یہ تو بتا دو کہ یہ بات کہی کس نے ہے، اس بات کا دعویٰ کس نے کیا ہے، پتہ کیا چل رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کو بھی نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی معراج کر کے آئے. ابو بکر صدیق گھر میں، ان کو بھی پتہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورغلانے کے لیے ابو جہل نے کہا اگر کوئی راتوں رات جا کر آیا کہے تو تم اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ اتنا کہنا تھا کہ ابو بکر صدیق نے کہا ابو جہل پہلے یہ تو بتاؤ کہ یہ بات کس نے کہی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ بات کس نے کہی ہے مجھے بتاؤ. ابو جہل نے کہا وہی نبی جن پر تم ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ راتوں رات معراج گئے تھے، وہ راتوں رات ملک شام کا سفر کر کے آئے. اتنا کہہ رہا تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اگر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اب یہاں امت کو ماننے اور منانے کا فرق سمجھنا ہے. جو منانے والے تھے سوال کر رہے تھے معراج ہوئی تو آپ کو ہوئی ہوگی، لیکن تم نے وہاں کیا دیکھا، کیا کیا نظارے دیکھے، سوال ہو رہے تھے.
لیکن ماننے والے نے ایک ہی سوال پوچھا کہ یہ بات کس نے کہی ہے؟ کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہہ دیا کہ لوگوں کان کھول کر سن لو، اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو بالکل یہ بات سچی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ ابو جہل کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ ارے ابو بکر کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو تم نے بتایا کہ ہمیں جانے 1 مہینہ لگتا ہے اور آنے 1 مہینہ لگتا ہے، اور ابھی تم کہہ رہے ہو کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں تو سچ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دل بھی نہیں مان رہا ہے، دماغ بھی نہیں مان رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کا دل بھی یہ کہہ چکا ہے کہ 1 مہینہ لگتا ہے، دماغ بھی یہ بول چکا ہے کہ 1 مہینہ لگتا ہے، لیکن جب بات آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا بولے؟ میرا دماغ میرا دل جھوٹے، نبی سچے ہیں، اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو سچے ہیں۔ تو یہ معراج کا واقعہ مجھے اور آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ مجھے میرے باپ دادا میرا خاندان کیا کچھ بھی سکھایا ہوا ہو، لیکن وہ بات نبی کے مخالف آ رہی ہے تو ہم اپنی بات کو چھوڑیں گے، نبی کی بات کو سر آنکھوں پہ رکھیں گے۔ تو ابو بکر بن قحافہ جن کو کہا جاتا تھا، وہی معراج کی تاریخ تھی کہ ابو بکر صدیق کا لقب ان کو دیا گیا، اس لیے کہ اتنے سچے کہ اپنے دل اور دماغ کے خلاف نبی کو سچا مانا۔ اپنا دل نہیں مان رہا ہے کہ راتوں رات کون جا کے آئے گا جبکہ 1 مہینہ لگتا ہے، اپنا دماغ نہیں مان رہا ہے کہ راتوں رات ملک شام کون جا کے آئے گا، اس کے باوجود جب نبی نے کہہ دیا کہ میں جا کر آیا ہوں تو اپنے دل اور دماغ کو جھوٹا قرار دے دیا اور نبی کو سچا قرار دیا۔ میں اور آپ کیا کرتے ہیں آج؟ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ نہیں مولوی صاحب، ہم لوگ جو ہے نا بچپن سے سنتے آئے، بڈھے ہو گئے، مر رہے ہیں، ہمارے کو نہیں معلوم تھا دین، اب تم بولے تو نیا معلوم ہونا کیا ہمارے؟ ابو بکر صدیق نے ایسا دین نہیں بتایا، ابو بکر صدیق نے ایسے ایمان کی دعوت نہیں دی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد مشرکین مکہ سوال کرنے لگے، ٹھیک ہے بھائی ہمیں اعتراض نہیں ہے، کیونکہ سارے مشرکین مکہ جاہل بھی نہیں تھے، کچھ پڑھے لکھے بھی تھے، بھائی آخر انہوں بول رہے ہیں کیا وہ تو بھی سنو۔ ابو جہل کی بحث چھوڑو، اس کو دشمنی ہے، بھتیجے سے انہیں لڑتے رہتا ہمیشہ، اس کا چھوڑو، ہم عقل مند لوگ تو پوچھیں گے آخر کہ بھائی نشانیاں بتاؤ کیا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے اللہ رب العالمین نے، میں حتیم کے پاس کھڑا ہوا تھا، جو کعبہ ہے اس کعبے کے دائرے میں بازو میں ایک حتیم کا مقام ہے، اس مقام پر میں کھڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے اللہ رب العالمین نے روشن کیا۔ لفظ روشن کا ترجمے میں استعمال ہوا ہے، حقیقت عربی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہاں پر ان کو دکھایا۔ کیا دکھایا؟ بیت المقدس جو آپ نے راتوں رات ملک شام جو اللہ کے نبی نے معراج میں دیکھا تھا، وہ رات کو لائٹ ٹیلی کاسٹ کر کے اللہ نے دکھایا۔ روئے زمین کا اگر کوئی سب سے پہلا لائٹ ٹیلی کاسٹ معراج کا واقعہ کہے تو بیجا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے حدود میں کھڑے ہوئے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ حتیم کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کے نبی دیوار پر دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین سارا بیت المقدس دکھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ایک جگہ وہاں پر دیکھی تھی لیکن میں بھول گیا تھا، جب اللہ رب العالمین نے بتایا تو میں دیکھ دیکھ کر مشرکین مکہ کو جواب دے رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر دیواریں ہیں، یہاں پر محراب ہے، یہاں پر چبوترا ہے، یہاں پر گھوڑے باندھنے کی جگہ ہے، یہاں پر وضو خانہ ہے، یہ سب اللہ کے نبی لائٹ الکاش کے طور پر اللہ رب العالمین نے دکھایا تو وہ دیکھ کر بیان کر رہے۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ 1400 سال گزر گئے، اس کے بعد آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کام اللہ رب العالمین نے اس دور میں اپنے نبی کی معراج کے وقت ایجاد کروا تھا کام، اسی کی کھوج غور و تدبر سے آج ساری دنیا قیامت تک ٹیکنالوجی اور سائنس کے نام پر بڑھتی جائے گی اور ہوتی جائے گی، کیونکہ اللہ کی عطا کردہ صلاحیتیں ہیں۔ آدم کی اولاد کو، آدم کی اولاد لیس للانسان الا ما سعی، انسان جس کے لیے کوشش کرے گا، جس میدان کے اندر کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، مشرکین مکہ نے جب سوالات کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے، تو کئی عقل مند لوگ بولے یار یہ تو صحیح بتا رہے ہیں، مذاق کی بات ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ راتوں رات گئے اور آئے کہہ رہے تو وہ بات بھی سچی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گئے تو ہی، دیکھے تو ہی بتا رہے ہیں نا، کیونکہ آج ہمارے پاس 10 سال 20 سال 15 سال سے موبائل سے آئے ہوں گے، ہم موبائل پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے نہ کوئی سوشل میڈیا تھی، نہ ہی کوئی نیوز تھا، نہ ہی کوئی رپورٹر تھے۔
جبکہ وہاں کوئی ایسی لوہے کی گاڑیاں تک نہیں تھی. جب گھوڑے خچر استعمال ہوتے تھے, نبی کی معراج کو براق پہ ہوئی ہے, تو آپ اندازہ لگائیے اس دور کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا ویڈیو بتانے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے, وہاں ہو ہی نہیں سکتا وہ. تو لہذا اس دور میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے واقعے کے اندر جب مشرکین مکہ نے جھٹلایا تو اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے رب نے بیت المقدس کو لائٹ الکاش کر کے حرم کے اندر بتلایا. اللہ کے نبی مکے میں کھڑے ہو کے وہاں کی ساری شکلیں, ان کی صورتیں, وہاں کی ساری چیزیں, جگہوں کے نام بتائے تو مشرکین مکہ میں سے کئی لوگ سر ہلا کر مان لیے کہ یقیناً یہ سچ کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہم گئے ہیں بزنس کے لیے, ہم دیکھے ہیں یہ جو بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں کہ وہاں ویسا ہے. تو گویا جس کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لے کر آیا, اور جس کو بے ایمان رہنا تھا وہ بے ایمان رہ گیا. پھر ابھی یہیں پر نہیں چھوٹا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے بیت اللہ سے بیت المقدس جب لے جا رہے تھے تو وہاں فلسطین کے علاقے میں ایک ایلیا نامی شہر ہے, ابھی شہر کا مقام رکھتا ہے. جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک گاؤں تھا یا روڈ پہ ایک ڈھابا تھا, ایسا بولا جا سکتا ہے. تو ویسے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 گلاس پیش کیے گئے. ایک گلاس کے اندر دودھ بھرا ہوا تھا, ایک گلاس کے اندر شراب بھری ہوئی تھی. یہ 2 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ بولے اللہ کے نبی یہ مشروب ہے, آپ کے سفر میں, آپ کے استقبال میں, آپ کی مہمان نوازی میں پیش کیا گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں کون سا گلاس لوں؟ جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی آپ کو اختیار ہے, آپ کی مرضی, آپ جو چاہ لے سکتے, دونوں اسی لیے آپ کو پیش کیے گئے, آپ کو جو پسند ہے آپ لے لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا گلاس پسند کیا اور اس کو اٹھا کر پیا. آج وہ فلسطین کی زمین ہے, آج وہ بیت المقدس کی زمین ہے جہاں پر دودھ پینے والا بچہ اپنا خون لگا کر بیت المقدس کی حفاظت کر رہا ہے, بیت المقدس کی زمین پر اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے. لیکن ساری دنیا معراج منانے والے, معراج ماننے والے اپنا خون بہا کر اپنی جانیں دے رہے ہیں. معراج منانے والے ساری دنیا میں اسی اسرائیل کے پروڈکٹ استعمال کر کر کے کھا کھا کے صحت بنا رہے ہیں. فرق دیکھیے آپ, وہی دودھ جس کو پی کر نبی نے امت کے بارے میں جبرائیل نے کہا تھا اللہ کے نبی آپ نے دودھ کا گلاس اٹھا لیا, یہ تو آپ نے عین فطرت کو اپنایا, اس لیے کہ انسان کی پیدائش کے بعد اس کی سب سے پہلی خوراک دودھ ہی ہوتی ہے. آپ نے انسانیت کے وجود کو آپ نے پسند کیا ہے. اگر آپ شراب کو ہاتھ میں لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. آج معراج منانے والوں کے اندر بھی شراب پینے والے ہیں, تو کیا مطلب؟ معراج کو مانا نہیں جا رہا ہے, معراج کو منایا جا رہا ہے, صرف تہوار کے طور پر منا کے چھوڑ دیا جا رہا ہے. آئیے کچھ اور احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں, معراج کی رات کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا میں جس فرشتوں کی جماعت کے پاس سے بھی گزر رہا تھا تو یہ حکم مجھے ضرور دیا کہ اپنی امت کو پچھنا لگوانے کا حکم دیں. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. پچھنا سے مراد حجامہ کروانا, جس کو کپنگ کروانا کہتے ہیں. یہ کپنگ کروانا امت کے لیے معراج کی رات میں فرشتوں نے کہا ہے اللہ کے نبی آپ اپنی امت کو کہیے کہ وہ پچھنا لگوائیں. پچھنا لگوانا 72 بیماریوں کا علاج ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج حاصل ہوئی آپ کی سواری کے لیے براق لایا گیا. براق لگام لگایا ہوا تھا اور اس پر کھاٹی کسی ہوئی تھی, یعنی اس کے اوپر بیٹھنے کا, جیسا اونٹ کے اوپر گھوڑے کے اوپر ایک ہوتا نا بیٹھنے کا, اس طرح کی جو ہے نا کھاٹی اس کے اوپر کسی ہوئی تھی. اس پر کھاٹی کسی ہوئی تھی. آپ نے اس پر سوار ہوتے وقت دقت محسوس کی تو جبرائیل علیہ السلام نے اس سے یہ کہہ کر جھڑکا, اس سواری کو جھڑکا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کر رہا ہے, تجھ پر اب تک اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی معزز شخص سوار نہیں ہوا ہے. یہ سن کر براق پسینے پسینے ہو گیا.
تو پتہ کیا چلا، میں آپ کی اس کی وضاحت آپ کے سامنے بتا چکا ہوں کہ یہ براق کے نام پر عورتوں کی فوٹو لگا ہوا گھوڑا گھر میں لگانا یہ معراج کی توہین ہے، یہ نبی کے براق کی بے حرمتی ہے۔ تو لہذا اس طرح کے کاموں سے امت کو بچنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا موقع ہوا، جب آپ جنت میں لے جایا گیا تو آپ کو ایک نہر دکھلائی گئی جس کے کنارے ایسے یاقوت کے تھے کہ جو خلد دار تھے، تو وہ فرشتے جو آپ کے ساتھ تھا اس نے اس کے تہہ میں ہاتھ مارا اور کستوری نکالی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ وہ کوثر ہے جسے اللہ عز و جل نے آپ کو دی ہے۔ معراج کی رات میں یہ بات معلوم ہو رہی ہے، معراج کی رات میں یہ بات کا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلہ، جو ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کوثر عطا کیا ہے۔ معراج کی رات میں اللہ نے جنت میں نبی کو وہ کوثر بھی بتا دیا۔ اسی طرح بہت سی روایتیں ہیں، کیونکہ جمعہ طویل نہ ہو جائے اس لیے میں جو اختصار کے ساتھ ایک دو حدیث آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی رات گئے تو بہت سے لوگوں نے ایسے اشعار بھی پڑھے جس میں شرک اور کفر ڈوبا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے کہا جو عرش پر تھا مستوی عرش خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ، اس طرح کے اشعار پڑھے گئے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جب معراج کو گئے، جانے کا واقعہ سچا ہے، اللہ رب العالمین سے ملاقات سے مراد ہو بہو دیکھنا نہیں ہے۔ اسی کے تعلق سے حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جس نے یہ گمان کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو اس نے بڑی جھوٹی بات بیان کی۔ کوئی آدمی روئے زمین پہ اگر یہ کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا تھا تو اس نے جھوٹ بولا۔ کیوں؟ یہ اسلام کا ایک قاعدہ ہے بھائی۔ اللہ نے کہا کوئی آنکھ مجھے دیکھ نہیں سکتی، لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی جو روئے زمین پر ہے، یہ آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہونے کے نام پر کئی لوگوں کا یہ کہنا بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ملنے گئے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھے ہی ہوں گے، لیکن دیکھے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صرف اعجاز کے طور پر بلایا ہے، عرش پر بلایا ہے، بلا کر اللہ کے نبی کو تحفوں سے نوازا ہے، ان تحفوں میں سے نماز بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کی بیوی یہ فرماتی ہے، امت کی ماں یہ کہتی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جس نے یہ گمان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو اس نے بڑی جھوٹی بات بیان زبان سے نکالی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو معراج کی رات میں ان کی اصل صورت میں دیکھا تھا، ان کے وجود نے آسمان کے کناروں کو ڈھانپ لیا تھا۔ تو جامع جو اشارہ موجود ہے دیکھنے کا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے اپنی حیات میں معراج کے واقعے میں 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جبرائیل کے کیا پر تھے کہ ساری زمین کو ڈھکے ہوئے تھے۔ یہ جبرائیل ایک فرشتے کا یہ عالم ہے، ہزاروں کروڑوں فرشتوں کا رب کیا یوں ہی نظر میں آ جائے گا ہمارے؟ میرے بھائیوں، یہ باتیں جو ہے بہت سی اسلام کے نام پر لوگوں نے ملا کر بس رب کو نبی کو رب کو نبی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ جہالت ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ تو لہذا ایسے عقائد، ایسے باطل نظریات سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ بہت سی عبرتناک اس میں واقعات ہیں۔ معراج کی رات صرف جاگنے کا نام نہیں ہے، معراج کی رات جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے ایک منانے کی رات نہیں ہے، بلکہ معراج کا واقعہ انسانی زندگی کے لیے اہم عبرت ہے۔ معراج کا واقعہ انسانی زندگی کے لیے ایک بڑی عبرت کا وجہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہترین دن جس میں تم
سنگی لگواتے ہو، یعنی ہجامہ کرنے کے دن بھی اسلام بتلا رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس دن کی فضیلت ہو تو وہ دن کا نام بھی شریعت بیان کرتی ہے، پھر اس دن کیا کرنا ہے اس کا حکم بھی شریعت دیتی ہے۔ لیکن حکم شریعت نہ دے اور ہم کچھ کر لیں تو شب معراج نہیں ہو سکتی، منانے کی رات ہو سکتی ہے لیکن ماننے کی رات نہیں ہو سکتی ہے۔ ماننے کی بات یہ ہے، اللہ نے جمعہ کو، سارے ہفتے کے 7 دن ہے، اس دن میں جمعہ کا دن کہا، اس جمعہ کے دن کو اللہ نے خاص حکم دیا، سارے اپنے کام کاج چھوڑ کے مسجد کی طرف آؤ، تو یہ خاص حکم بھی اللہ ہی نے دیا۔ کوئی بولے کہ نہیں خاص کام چھوڑ کے جمعہ نہیں ہفتے کو آؤ، بولے تو کفر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے جس دن کو فضیلت دی اسی اللہ کو یہ بتانا ہے کہ اس دن کیا کرنی ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو گویا اسی طرح سنگی لگوانا یعنی پچھنا لگوانے کی جو بات آئی ہے، ہجامہ کروانے کی جو بات آئی ہے، اس کے تعلق سے کب کروانا وہ بھی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تم چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ کے ان دنوں میں تم لوگ اس لیے ہجامہ کراؤ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں فرشتوں کی جو بھی جماعت کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہجامہ کروائیے اور آپ کی امت کو بھی اس کے ہجامہ کرنے کا حکم دیجئے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے رب نے فرمایا، جب میرے رب نے مجھے معراج کروائی تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، وہاں جنت اور جہنم کا سحر کروایا گیا، دکھایا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا معراج کی رات میں، مجھے اللہ نے وہ منظر بتائے اور اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ کچھ لوگ تھے وہ لوگ جو ہے اپنے چہرے کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزتوں کے متعلق عیب جوئی کرتے تھے۔ کسی کی عزت سے کھیلنا، کسی کے بارے میں برا بھلا کہنا یا کسی کو جو ہے تکلیف پہنچانا، ایسے لوگ یا کسی کی غیبت کرنا، کسی کی زندگیوں میں الجھن پیدا کرنا، یہ لوگ جو ہے معراج کی رات میں اللہ کے نبی نے دیکھا ایسے لوگ اپنے چہرے خود ہی نوچ رہے تھے اور اپنے سینے خود ہی نوچ رہے تھے، پھاڑ رہے تھے اپنے ناخنوں سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی حدیں ہیں، اس سے مقام سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئے تو انہوں نے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے پاس لے گئے، وہ چھٹے آسمان پر ہے، زمین سے اوپر جانے والے ہر چیز کی حد یہیں ختم ہے، چھٹے آسمان پہ۔ اللہ رب العالمین کا عرش کہاں ہے؟ 7 آسمان کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ رب العالمین استوا ہے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے بتایا اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروائی گئی تو انہوں نے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، وہ چھٹے آسمان پر ہے، زمین سے اوپر جانے والی ہر چیز کی حد یہیں پر ختم ہے، فرشتہ بھی وہیں ڈیڈ اینڈ ہے، اس سے آگے نہیں گزر سکتا۔ حدیث بتا رہی ہے۔ اب بیان کرنے والے کچھ لوگ علماء ایسا بیان کر کے بتاتے ہیں کہ گویا اللہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے گلے ملے، ایسا نظریہ زبان سے نہیں بولتے لیکن ایسا انداز پیش کر کے اشعار پڑھ کے انڈائریکٹلی کہہ دیتے ہیں جس سے لوگوں کے عقائد خراب ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پر نیچے سے اوپر جانے والوں کی حد ختم، اسی مقام سے احکامات لیے جاتے ہیں اور اوپر سے جو حکم آتا ہے وہ وہیں آ کر رکتا ہے۔ اللہ کے پاس سے بھی جو حکم آتا ہے سدرۃ المنتہا پہ آ کر رکتا ہے اور نیچے سے بھی جو فرشتے لے کر جاتے ہیں وہیں جا کر رک جاتے ہیں۔ وہاں سے اب کیسا جاتا ہے کیا آتا ہے اس کے بارے میں نبی نے نہیں بتایا ہے تو ہم بھی نہیں بولنا ہے، خاموش رہنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپنا تھا اس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا۔ ابن مسعود نے بیان کیا
اس سے مراد یہ ہے کہ سونے کے پروانے اور پتنگے تھے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئی، آپ کو 5 نمازیں عطا کی گئی، سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی گئی، امت میں سے جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے جیسے کبیرہ گناہ نہیں کرے گا اس کو بخش دیا جائے گا، یہ بات کا اعلان کیا گیا۔ یہ حدیث مسلم کی ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اسی طرح مشکات المصابیح کے اندر بھی حدیث موجود ہے 5865 پر۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جو ہے امت کے لیے عبرت ہے، نہ کہ رات کو جاگ لینا، ساری زندگی نمازیں جب دل بولا جب پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ معراج انسانی زندگی کے لیے ایک عبرت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا، ایک آدمی سو رہا ہے، فرشتہ بڑا اپنے سے اٹھنے، فرشتہ پتھر اٹھا کر لا رہا ہے، اس سونے والے آدمی کے سر پر دے مارتا ہے، اس کی مار کی وجہ سے، اس کے چوٹ کی وجہ سے اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں یہ کون ہے، اسے کیوں مارا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا جاتا ہے اے اللہ کے نبی، یہ آپ کے امت کا وہ شخص ہے جو نماز میں کاہلی کر کے سو جایا کرتا تھا، اس لیے اس کو مارا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، معراج کی رات منانے کی آڑ میں ایک رات اتنے رکعت پڑھ لینے سے اگر ہم بخشے جاتے تھے تو وہاں نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی امت میں کوئی کاہلی سستی کر کے سوئیں گا اور نماز نہیں پڑھیں گا، اس کا سر پھوڑا جا رہا ہے۔ جو نبی معراج میں دیکھ کر آئے اس کو منانا نہیں آتا، اس کو ماننے کی ضرورت ہے، منانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں تو وہ ہونے کے ٹائم پہ عذاب تو ہوگا، لیکن اب اس کو ماننے کی ضرورت ہے، مانتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو معراج کا مکمل واقعہ انسانی زندگی کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام کو نیک توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ معراج کے واقعے سے جتنی عبرتیں ہمیں اور آپ کو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ تمام عبرتوں سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے والے بنائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔